صحیح مسلم حدیث نمبر 116۔ شعبہ نے ابو جمرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے لوگوں کے درمیان ترجمان تھا۔ ان کے پاس ایک عورت آئی، وہ ان سے گھڑے کی نبیذ کے بارے میں سوال کر رہی تھی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس کا وفد آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا وفد ہے، یا فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ربیعہ قبیلہ سے ہیں۔ فرمایا اس قوم یا وفد کو خوش آمدید جو رسوا ہوئے نہ نادم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ان لوگوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم لوگ آپ کے پاس بہت دور سے آتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان موزر کے کافروں کا یہ قبیلہ حائل ہے، ہم کسی حرمت والے مہینے کے سوا آپ کے پاس نہیں آ سکتے، آپ ہمیں فیصلہ کن بات بتائیے جو ہم اپنے گھروں میں پیچھے لوگوں کو بھی بتائیں اور اس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا آپ نے ان 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے روکا۔ آپ نے ان کو اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پوچھا جانتے ہو صرف اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے اس کا 5واں حصہ ادا کرو، اور انہیں خشک کدو سے بنائے ہوئے برتن، سبز مٹکے اور تارکول ملے ہوئے برتن استعمال کرنے سے منع کیا۔ شعبہ نے کہا ابو جمرہ نے شاید نقیر یعنی لکڑی میں کھدائی کر کے بنایا ہوا برتن کہا، یا شاید مقیر یعنی تارکول ملا ہوا برتن کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو خوب یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو بتا دو۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کی روایت میں من ورائکم کے بجائے من وراءکم یعنی ان کو بتاؤ جو تمہارے پیچھے ہیں کے الفاظ ہیں، اور ان کی روایت میں مقیر کا ذکر نہیں بلکہ نقیر کا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 117۔ قرہ بن خالد نے ابو جمرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبہ کی سابقہ روایت کی طرح حدیث بیان کی۔ اس کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس نبی سے منع کرتا ہوں جو خشک کدو کے برتن، لکڑی سے تراشیدہ برتن، سبز مٹکے اور تارکول ملے برتن میں تیار کی جائے، اس میں زیادہ خمیر اٹھنے کا خدشہ ہے جس سے نبی شراب میں بدل جاتی ہے۔ ابن معاذ نے اپنے والد کی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے پیشانی پر زخم والے شخص یعنی اشج سے کہا تم میں 2 خوبیاں ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، عقل اور تحمل۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 118۔ اسماعیل ابن الیہ نے کہا ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے اس شخص نے بتایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے عبد القیس کے وفد سے ملے تھے۔ سعید نے کہا قتادہ نے ابو نضرہ کا نام لیا تھا، یہ وفد سے ملے تھے، اور تفصیل حضرت ابو سعید سے سن کر بیان کی۔ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی کہ عبد القیس کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم ربیعہ کے لوگ ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافر حائل ہیں، اور ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتے، اس لیے آپ ہمیں وہ حکم دیجئے جو ہم اپنے پچھلوں کو بتائیں، اور اگر اس پر عمل کر لیں تو ہم سب جنت میں داخل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا یعنی حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، رمضان کے روزے رکھو
اور غنیمتوں کا 5واں حصہ ادا کرو۔ اور 4 چیزوں سے میں تمہیں روکتا ہوں، خشک کدو کے برتن سے، سبز مٹکے سے، ایسے برتن سے جس کو روغن زفت یعنی تارکول لگایا گیا ہو، اور نقیر یعنی لکڑی کے تراشے ہوئے برتن سے۔ ان لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو نقیر کے بارے میں کیا علم ہے؟ فرمایا، کیوں نہیں، یہ تنا ہے، تم اسے اندر سے کھوکھلا کرتے ہو، اس میں ملی جلی چھوٹی کھجوریں ڈالتے ہو، پھر اس میں پانی ڈالتے ہو، پھر جب اس کا جوش یعنی خمیر اٹھنے کے بعد جھاگ ختم ہو جاتا ہے تو اسے پی لیتے ہو، یہاں تک کہ تم میں سے ایک یا ان میں ایک اپنے چچا زاد کو تلوار کا نشانہ بناتا ہے۔ ابو سعید نے کہا، لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کو اسی طرح ایک زخم لگا تھا۔ اس نے کہا، میں شرم و حیا کی بنا پر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا رہا تھا۔ پھر میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، تو ہم کس چیز میں پیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چمڑے کی ان مشکوں میں پیو جن کے منہ دھاگے وغیرہ سے باندھ دیے جاتے ہیں۔ اہل وفد بولے، اے اللہ کے رسول، ہماری زمین میں چوہے بہت ہیں، وہاں چمڑے کی مشکی سے نہیں بچ پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے انہیں چوہے کھا جائیں، چاہے انہیں چوہے کھا جائیں، چاہے انہیں چوہے کھا جائیں، کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے اس شخص سے جس کے چہرے پر زخم تھا فرمایا، تمہارے اندر 2 ایسی خوبیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، عقل اور تحمل۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 119۔ ابن ابی عدی نے سعید کے حوالے سے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے عبد القیس کے وفد سے ملاقات کرنے والے 1 سے زائد افراد نے بتایا، اور ان میں سے ابو نضرہ کا نام لیا۔ ابو نضرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر ابن الیہ کی حدیث کے مانند روایت بیان کی، البتہ اس میں یہ الفاظ ہیں، تم اس میں ملی جلی کھجوریں، عام کھجوریں اور پانی ڈالتے ہو۔ اور ابن ابی عدی نے اپنی روایت میں یہ الفاظ ذکر نہیں کیے کہ سعید نے کہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کھجوریں ڈالتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 120۔ ابو قزعہ نے خبر دی کہ ابو نضرہ نے انہیں اور حسن دونوں کو خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ابو نضرہ کو بتایا کہ جب عبد القیس کا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ پر قربان کرے، پینے کی چیزوں میں سے ہمارے لیے کون سی صحیح ہیں؟ آپ نے جواب دیا، کھوکھلی کی ہوئی لکڑی کے برتن یعنی نقیر میں نہ پیو۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر نثار کرے، کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نقیر کیا ہے؟ فرمایا، ہاں، درخت کا تنا جس کو درمیان سے کھوکھلا کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح خشک کدو کے برتن اور سبز گھڑے میں نہ پیو، البتہ منہ بندھے ہوئے مشکیزوں کو اپنا لو۔